السلام علیکم۔ یہ آپ سے 120 ملاقات ہے۔ کرونا کی اس وبا میں اپنا خیال رکھیے، خاص کر بزرگوں کا۔ ہم بھی بزرگوں میں ہی آتے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، چونکہ آج کل سکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، آفس بھی تقریباً سیمی بند ہیں، تو بڑے اچھے مواقع ہیں کہ آپ ان میں کچھ ایکسٹرا کریں۔ میں نے بھی انہیں لاک ڈاؤن کے دنوں میں سوچا کہ چلو یوٹیوب پہ اپنی بائیوگرافی ریکارڈ کرا دوں۔ ویسے کتاب لکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن بلا ہو اس ٹیکنالوجی کا جس نے ہم لوگوں کو یہ موقع فراہم کر دیا کہ ہم دل کی بات کریں۔ گفتگو میں بہت احتیاط رکھنی پڑتی ہے، کوئی اسکرپٹ نہیں لکھا ہوتا، لیکن یہ بھی پتہ ہوتا ہے جو کہا ہے اس کے ہم جواب دیں اور اس کے دلائل موجود ہیں، اس لیے کھل کے بات کر لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں، اپنے بڑوں کی، اجداد کی جو قیمتی باتیں ہیں وہ شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ ان کا وقت کیسے گزرا۔ ایک اور وہ ڈرامہ سیریل ارطغرل چل رہی ہے، ارطغرل غازی، اسے دیکھیں، وہاں سے آپ کو سیکھنے کا بہت کچھ ملے گا۔ کیسے لوگ سازشوں کے جال بنتے ہیں، کیسے سردار کو گمراہ کرتے ہیں، سردار کیسے امیر کو گمراہ کرتے ہیں، امیر کیسے حکمران کو گمراہ کرتے ہیں، اور دشمن کس طرح اپنے آدمی ان میں سے ڈھونڈتے ہیں جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لیکن فتح پھر بھی اسلام کی ہوتی ہے، سچ کی ہوتی ہے، دیر بعد ہوتی ہے لیکن سچ کی ہوتی ہے۔ میں نے ارطغرل اور اس کے سپاہیوں کو، بابر، روشان، گل اور خود ارطغرل، میں نے انہیں میدان سے بھاگتے نہیں دیکھا۔ یہ نہیں ہے کہ سامنے 20 بندے آ گئے ہیں اور یہ 4 بھاگ جائیں، نہیں، میں نے بھاگتے نہیں دیکھا۔ یہ کمال ہے، پوری سیریز میں یہ کمال ہے۔ اور وہ دشمن سے جنگ کرتے ہیں اور فتح ان کا مقدر بنتی ہے۔ جو سازشی ہوتے ہیں وہ ذرا دیر بعد کھل کے سامنے آتے ہیں، ان کے سر بھی قلم ہوتے ہیں، آخر فتح حق کی ہوتی ہے۔ اس میں ارطغرل کی جو چالیں ہوتی ہیں، جو دوسروں کو وہ مات دیتا ہے، وہ بھی کمال کی ہیں، لیکن وہ بھی کمال کے لوگ ہیں جو زر خرید ہیں اور دھوکہ دینے میں مصروف رہتے ہیں۔ اس دور میں نہ ٹیلی فون تھا، نہ موٹر سائیکلیں، نہ گاڑیاں، گھوڑے تھے، تیر تھے، تلوار تھے۔ آج کے دور سے موازنہ کریں تو بہت سہولتیں ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہر فرد کو۔ پھر اگر ہم 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے والدین کو بھی وہ سہولتیں میسر نہیں تھی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، جو آج کل ہم کو ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی اکھڑے اکھڑے، کھوئے کھوئے، اداس اداس، نہ جانے کیوں ہیں۔ وہ لوگوں کا اللہ پہ توکل تھا، ایمان تھا، وہ محنت پہ یقین رکھتے تھے، وہ نہ دوسروں کی جیب پہ نظر رکھتے تھے، نہ مال پہ نظر رکھتے تھے۔
کامیابی کے رازوں پہ رکھتے تھے۔ وہ عظیم مائیں جن کے 8-8 10-10 بچے اور پیمپر نہیں تھا، گیس کے چولہے نہیں تھے، گوبر اوپلے ان سے کھانے بنتے تھے، لکڑیاں کاٹنی پڑتی تھی، گھروں میں تنور ہوتے تھے، وسائل بھی محدود ہوتے تھے، تانگے کی سواری ہوتی تھی ورنہ تو پیدل ہی ہوتے تھے۔ وہ کس طرح کے لوگ تھے؟ سخت جان، سارا دن مصروف، سارا دن۔ اب گھروں میں کام بھی کوئی نہیں ہے، گیس کے چولہے ہیں، ہنڈیا بھی کالی نہیں ہوتی، واشنگ مشین ہے، نلکے کے ساتھ موٹر ہے، ویکیوم کلینر ہے، اے سی ہے، یو پی ایس ہے، کوئلوں والی استری نہیں بجلی والی ہے، پھر بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پہلے گلی محلے میں سب لوگوں کے دروازے کھلے ہوتے تھے، ہمیں یاد ہے بچپن میں جس کے گھر مرضی جاؤ کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ آج تو قریبی عزیزوں کے گھر بھی جانا ہو تو پہلے فون کرنا پڑتا ہے، صاحب خانہ سے اجازت لینی پڑتی ہے، یہ اس پہ منحصر ہے۔ سب کچھ تبدیل ہو گیا، رہی صحیح کسر کرونا نے پوری کر دی ہے۔ دوریوں کی وبا تو پہلے ہی تھی معاشرے میں، کرونے نے اس کے اوپر رنگ چڑھا دیا ہے۔ اس کے بڑے دورس اثرات اور نتائج ہوں گے طالب علموں کی اسٹڈی پہ، سماجی زندگی پہ، مالی معاملات پہ، بڑے دورس نتائج ہوں گے، ملکوں کی تاریخ پہ، ملکوں کے مسائل پہ، لیڈروں کی زندگی میں بڑے ٹرن آئیں گے، خاص کر جو ہمارے جیسے ملک ہیں۔ جیسے ایک دیہڑی دار بندہ ہوتا ہے، وہ 1 پاؤ دال، 1 پاؤ گھی، وہ جتنے کما کے لاتا ہے اتنے کی چیزیں لے کے جاتا ہے۔ میں نے 17-18 سال سٹور رن کیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اس بیچارے میں سکت ہی اتنی ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارے ملکوں کا حال ہے، 15 دن 20 دن کا پٹرول خرید سکتے ہیں، اس سے زیادہ پیسے نہیں ہیں، وہ منگا لیا، بیچ لیا، آگے پھر اگلے دن فروٹ ریڈی کے لیے خرید لیا۔ عوام ہیں، جو بھی غصہ ہے ان پہ نکلتا ہے، کہاں چینی 50، کہاں 90، کہاں اب ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ 70 بیچو۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ یہ بھی آئے ہیں، یہ بھی کر کے چلے جائیں گے، ہم نے تو کافی وقت گزار لیا، اب جو آگے ہماری اولادیں ہیں ان کی فکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ جو ہم نے مشکلیں دیکھی ہیں وہ نہ دیکھیں، لیکن ہم نے تو بچپن سے اگر 2 تاریں گلی میں لٹکتی دیکھی ہیں تو جوانی میں وہ 10 ہو گئی تھیں، اس عمر میں وہ 30 ہو گئی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو زیر زمین بچھایا جاتا۔ کوئی حال نہیں ہے، جو سائے دار درخت تھے وہ کاٹ دیے گئے ہیں، ٹرانسپورٹ بہت زیادہ ہے، جو سورج کی گرمی ہے وہ 20% ہے، 80% جو گاڑیاں چلتی ہیں ان کی گرمی ہے۔ لیکن شکر ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو شروع کے دن تھے، آسمان کو پہلے دھلا ہوا دیکھا ہے، بڑی دیر بعد ہم چھت پہ کھڑے ہوتے تھے، کشمیر کے پہاڑ نظر آتے تھے، وہ میں نے شروع میں تقریباً آپ سمجھیں کہ 30-40 سال بعد دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ کرونا خیریت سے گزر جائے۔ باقی جو معاشرے کی وبائیں ہیں وہ تو
اپنی جگہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حالت پہ رحم کرے. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی تو معذرت چاہوں گا. میری گفتگو کا محور کوئی ایک نہیں. جو میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، جو میں ارد گرد دیکھ رہا ہوں، وہ بیان کرتا ہوں. نہ بیان کروں تو نا انصافی ہوگی. اس میں سے اچھا پہلو نکالیں. میں کوئی مفکر نہیں ہوں، کوئی پروفیسر نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں. میں ایک ناچیز ہوں، ایک ذرہ ہوں، جیسے صحرا کا ذرہ ہوتا ہے. لیکن جب وہی ذرہ صحرا میں جاتا ہے تو غبار کو جنم دیتا ہے. وہی بارش کا قطرہ جب سمندر میں جاتا ہے تو موجوں کو جنم دیتا ہے، تو طوفانیوں کا حصہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.